اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مت خیال کرنا کہ یہ شاید
میں ہم نے حکم کیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، یہ قربانی کا جو حکم ہے کہ ہم نے ہر امت کو دیا، جیسا آپ نے پچھلے دن میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ قربانی کے بغیر نہیں، یہ نصرت کا لفظ جو ہے یہ قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حج کے جو افعال ہیں ان کو مناسک حج اور یہ عبادت کے لیے بھی استعمال۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے ہر امت کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ اپنے شعبائے جو ہیں جانور جو ہیں ان پر اللہ کا نام، ان کا بھی الہ وہی ہے، تمہارا الہ بھی وہی ہے، ان کا معبود بھی اللہ ہے، تمہارا معبود بھی اللہ ہے۔ بتایا صرف یہ ہے کہ ظاہراً آپ جانور قربان کر رہے ہیں لیکن یہ عبادت اللہ کی ہے، ان پر نام اللہ کا لینا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، آیت کا اختتام بڑا کمال کا ہے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دو مخبتین کو۔ خبر عربی زبان میں پست زمین کو کہتے ہیں، اس کا معنی کیا جاتا ہے تواضع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کرنا۔ حکم قربانی کا پیچھے چل رہا ہے اور آیت کا اختتام ہو رہا ہے کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو پست رکھتے ہیں۔ مختلف صحابہ کرام سے جو روایات آتی ہیں انہوں نے جس کا یہ مفہوم بھی لیا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو وہ عاجز ہے، اس کے لیے خوشخبری۔ اور اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتے تو اس نے کبھی بدلہ نہ لیا۔ مخبتین نے ایک یہ چیز لیا، اس نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلا۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ واجلت کا لفظ جو ہے یہ اور جگہ پہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی عظمت کو دیکھ کر، کسی کی بڑائی کو دیکھ کر دل میں ایک ادب کا اور خوف کا معاملہ پیدا ہو۔ تو فرمایا کہ مخبتین اصل میں وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کی عظمت کا ایسا تصور ان کے سامنے آتا ہے کہ ان کے دل کام ہوتے ہیں، ان کے دل پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے۔ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، بدن عربی زبان میں کہتے ہیں اونٹ کو۔ یہ پیچھے حکم کی آیتیں تھیں دو، یہ سورہ حج میں سے جو ہے تلاوت کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو اس ترجمے میں گائے، بکری، بھیڑ، جتنے بھی جانوروں کی آپ قربانی دیتے ہیں ترجمے میں وہ سارے الفاظ لکھے ہوئے۔ اب میرا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو بدن ہے
قربانی کے لیے تم نے نشان لگا دیا ہے. اب اس کو جانور نہ سمجھ، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھی ایک جانور ہے. شاید اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اس کی عزت، اس کا احترام، جانور کا احترام قرآن کریم ہوتا ہے. شعیرہ اصل میں وہ نشانی ہوتی ہے جس نشانی کو دیکھ کر آپ اصل کی پہچان. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، کبھی اس پہ موقع ملا تو جتنی شاید اللہ والی آیتیں ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں چونکہ قربانی کے جانور کے متعلق یہ بات دیکھ کہ یہ قربانی کے جانور جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اب ان کی عزت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کو بار برداری کے لیے استعمال نہیں کرنا، سواری کے لیے استعمال نہیں کرنا. ان کو وہ سوٹی جو ہے نا، وہ چھڑی جس سے دوسرے جانوروں کو مانگتے ہو، اس چھڑی سے قربانی والے جانور کو نہیں مانگتے. یہ اس کا احترام ہے قربانی والے جانور کا، کیونکہ یہ شاعر اللہ میں سے ہو. تو رسم اللہ علیہ ثوابا، فرمایا اس پر اللہ کا تم نے نام لینا ہے صف میں کھڑا کر کے، لائن میں کھڑا کر کے، کتار میں کھڑا کر کے. ان کو چونکہ کھڑا کر کے ظاہر کیا جاتا ہے نا، تو وہ بیان ہو رہا ہے کہ جب تم ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگو، اللہ کا نام لینے لگو، تو ایک صف میں کتاب میں ان کو کھڑا کرو. جب یہ اپنی کروٹ کے بعد گر پڑے، جب آپ ان کو نہر کریں گے، باقی جانوروں کو تو لٹا کر بھی کرنا ہے، ان کو کھڑا کر کے صف میں نہر کرنا. فَكُلُوا مِنْهَا، بس اس میں سے تم خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، صرف کھانا نہیں، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ ان کو جو قانع ہیں، قناعت کر گئے ہیں، صبر کے ساتھ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی میں راضی ہو گئے. یہ قناعت کے معنی ہیں جو قرآن کریم نے لفظ استعمال کیے. خود بھی کھاؤ اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو قناعت کر کے گھروں میں بیٹھ گئے. جتنا اللہ نے دیا اسی پہ راضی ہو گئے، وہ کسی سے سوال نہیں کریں گے. موتر کہتے ہیں چل پھر کر مانگ لینے والا، سائل سے کہتے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ سوال نہ بھی کریں، لیکن تقسیم کے وقت اگر وہ پہنچ جائے تو وہ نہیں بھی مانگے گا تو اس کو مل جائے گا. تو وہ چل پھر کر جو آتا ہے اس کی بھی بے عزتی نہیں کرنی کہ تو فلانے کو روی لیا، فلانے میں اتنا اکٹھا کر لیا. نہیں، یہ کام نہیں. وہ جو سوالی ہے آ گیا ہے اس کی بھی خدمت کرو. نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو عزت سے جواب دے دینا، بھائی مجبوری ہے میرے پاس. تیسرے بارے میں جو اس کا ذکر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. یہاں چونکہ وہ سارا مفہوم قناعت کے اندر موجود ہے. آج اس کا جو میں نے آج خطبے کے بعد تلاوت کی، میں مختصر اس کو تھوڑا بھائی تفصیل میں نہیں جا رہا تھا کہ قربانی کے مسائل جو ہیں وہ سارے تقریباً اس میں آ رہے ہیں.
اب عبادت کا جو مقصد تھا وہ بیان، جیسے آپ نے رمضان شریف میں بھی سنا تھا کہ مقصد آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں تھا کہ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو سجود میں اوپر نیچے کیا جائے. عبادت کا مقصد سمجھنا ہے. بھائی روزہ بھی یہی تھا کہ آپ کو تقویٰ مل جائے، اسی لیے فرمایا تھا کہ اگر جھوٹ نہیں طرح کیا تو پھر بھوکا پیاسا رہنے کی تو ضرورت نہیں پڑی. نماز اگر آپ کو برائی بے حیائی سے نہیں روک رہی تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ تاریخ یہ کام کرتے پھریں. یہاں بھی آخر میں پھر مقصد جو تھا وہ بیان کیا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. بے شک اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے گوشت کی نہ، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، وہ تو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے تمہارے دل کی جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی. کس نیت سے قربانی کی تھی، وہ نیت اور ارادہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. یہ سارے مسائل قربانی کے بیان کر کے آخر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مقصد پر نگاہ رہے، مقصد سے ادھر ادھر نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی. جو پہلی آیت کے اختتام میں کہا تھا نا کہ وہ عاجزی اور انکساری دیکھے گا تمہارے دل کہ کتنے عاجز ہو تم اللہ کی بارگاہ، کتنے جھکے ہوئے ہو اللہ کی بارگاہ. اللہ کا ذکر سن کے تمہاری کیفیت کیا بنتی ہے. اب یہ قربانی ہر صاحب نصاب آدمی مرد ہو یا عورت ہو، ہر صاحب نصاب مرد ہو. صاحب نصاب کی ڈیفینیشن آپ کو کئی دفعہ میں نے پہلے بھی بتائی ہے، اس کو پھر ذکر کر لیتی. آپ کی ضرورت کی جو چیز ہے، احتیاط جو ہے، آپ کا مکان آپ کی ضرورت ہے، گاڑی آپ کی ضرورت ہے، مزدوری کے اوزار آپ کی ضرورت ہے، گھر میں کھانے پینے کے برتن بستر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی ضرورت ہے. ان کے علاوہ آپ کا مکان اس میں شامل نہیں ہوگا، آپ کی گاڑی اس میں شامل نہیں ہوگی، گھر کے روزمرہ استعمال کی چیزیں اس میں شامل نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی موجود ہے تو آپ صاحب نصاب، وہ مرد ہو یا عورت. اگر مرد کے پاس یہ ملکیت موجود ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، اگر عورت کے پاس ہے تو وہ بھی صاحب نصاب ہے. ہمارے اس دور میں فرق صرف یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، ان دونوں کی قیمت برابر تھی. قیمت بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ 7.5 تولے سونا بھی 200 درہم کا آتا تھا اور 52 تولے چاندی کی قیمت بھی 200 درہم تھی، یعنی ان دونوں کی قیمت برابر تھی. اب ہمارے دور میں یہ ہوا کہ سونے کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی. اب 1 تولہ سونا جو ہے وہ بھی 50,000 سے اوپر چلا گیا اور 7.5 تولے چاندی کی قیمت تقریباً 37,800 ہے. ہمارے علماء نے جو محققین ہیں پوری دنیا میں، ہمارے
پاکستان میں تو یہ توفیق ہی نہیں نہ ہوتی، یہاں تو مولویوں کو اور بڑے کام ہیں، تو وہ دینی معاملات میں جو اتنی سرخپائی نہیں کرتے۔ ہمارے الجزائر کے، مصر کے، اس علاقے کے، عراق کے جو علماء ہیں، ہوا بھائی دراصل یہ تھا، یہ بھی میں اپنے نوجوانوں کے لیے کہ جو غیر مسلم طاقتیں ہیں یا اسلام دشمن طاقتیں، آج کل بھی آپ سوشل میڈیا پہ بڑا وہ ہالینڈ والے طاقتوں کا تبصرہ سنتے ہوں گے، یہ گستاخی کوئی ایک لیول پہ نہیں ہوتی، گستاخی کا ایک لیول یہ بھی تھا کہ یہ اسلام دشمن قوتیں جو تھی انہوں نے یہ چیز عام پھیلانی شروع کر دی کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ 1400 سال پہلے تو قابل عمل تھا، اس دور میں یہ قابل عمل ہی نہیں رہا۔ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ 1400 سال پہلے تو اس دین پر عمل کیا جا سکتا تھا، اس دور میں اس دین پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب انہوں نے یہ جو بات ہے اس کو بھی بڑا اچھالا کہ اب تم زکوٰۃ کیسے دو گے؟ 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ دو گے یا 52 تولے چاندی پہ زکوٰۃ دو گے؟ آپ نے کبھی سوشل میڈیا پہ ہمارے ملک میں یہ بحث نہیں سنی ہوگی فیس بک پہ، حالانکہ یہ زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ستون ہیں ان میں سے ہے۔ جب اس کو چیلنج کیا گیا تو کسی نے اس میں بحث نہیں کی، کیونکہ اس میں بحث کرنے کے لیے پھر علم کی ضرورت تھی، وہ ہم نے حاصل نہیں کر۔ انہوں نے ہمارے جو مسلمان طلبا ادھر جا کے یورپ میں پڑھتے ہیں ان کی برین واشنگ یہ کی کہ یہ دین اسلام ہم بھی مانتے ہیں کہ سچا ہے، لیکن یہ 1400 سال پہلے تو اس پہ عمل ہو سکتا تھا، اس دور میں تو اس پہ عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ادھر ناروے اور سویڈن میں اس علاقے میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کے دین میں تو 5 نمازیں فرض ہیں۔ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ سورج ایک طرف سے غروب ہو رہا ہوگا، پچھلی طرف سے طلوع ہو رہا ہو، یعنی ظہر اور عصر کا تو وقت ہی نہیں پایا جائے گا۔ تو جب وقت ہی نہیں پایا جائے گا تو 2 نمازیں تو آپ کی گئی، آپ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دین جو تھا وہ وہاں تک تھا، جزیرۃ العرب کے لیے، یہ پوری دنیا کے لیے تو تھا ہی نہیں۔ یہ شیطانی وسوسے جو ہمارے نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے، میں نے اپنے بچوں کو دیکھا بھی، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اس دور میں تو نہیں، دیکھو اس دین پہ عمل ہی نہیں کیا جا سکتا، اس دور میں بینک نہیں تھے، آج بینک ہم کیا کریں، اور ساتھ ایک طبقہ ایسا پیدا کیا جنہوں نے بدعت کہنا شروع کر دیا کہ اگر آج کوئی تحقیق کر کے ان مسائل کا حل بتائے گا تو کہیں گے جی یہ تو بدعت ہے، یہ تو نبی پاک کے دور میں تھا، تو بدعت جو ہے وہ تو گمراہی ہے، وہ جہنم میں لے جائے گا۔ تو یہ حالات ہمارے لیے جو ہے وہ پیدا کیے۔ یہ لمبا موضوع ہے، اس پہ پھر کبھی میں نے صرف چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ ویژن جو ہے وہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے کہ یہ اسلام پہ حملے کوئی ایک طرف سے نہیں ہو رہے، اسلام پہ حملے مختلف جگہوں سے ہو رہے ہیں۔ اور میں نے شاید پہلے بھی ایک دن آپ سے یہ کہا تھا کہ پہلی وحی توحید کی نہیں آئی تھی، پہلی وحی نماز روزے کی نہیں آئی تھی، پہلی وحی علم کی آئی تھی، اور اسلام نے یہ بتایا تھا کہ اس دور میں بھی آپ ساری طاقتوں کا مقابلہ علم سے ہی کر سکتے ہیں، اور آج کے دور
بے شک جہالت کے ساتھ آپ کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بے شک ایمبولینس سے توڑ کر آپ نبی پاک کے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے. راستے بند کر کے آپ نبی پاک کے دین کی حفاظت نہیں کر سکتے. بے شک لوگوں کو تنگ کر کے آپ دین کی حفاظت پھر علم کی بنیاد پہ ہونی. یہ جہاد یعنی ہمارے دین نے تو مقابلہ ہی جہالت سے کیا ہے. تو ہی میں مقابلے کی جگہ ہے. ہمارے دین میں مقابلے کی دو ہی جگہ ہیں. ایک یہ ہے کہ جہالت کے خلاف ہماری جنگ ہے اور دوسرا غربت کے خلاف جنگ ہے. بے شک یہ اسلام کے دو مورچے ہیں جہاں پہ ہم نے جنگ کرنی ہے. علم تو ہم نے چھوڑ دیا بالکل, اس کی طرف تو ہم نے آنا ہی نہیں. اور غربت کا معاملہ یہ ہے کہ بھائی سوچ رہا ہے کہ میں دوسرے بھائی کی دولت چھین لوں. اسلام تو آپ کو کہتا ہے کہ کسی دوسرے کا روزہ افطار کرواؤ گے تو اللہ خوش ہو جائے گا, روزے کا ثواب مل جائے گا. یہ قربانی کے جانور کا بھی مسئلہ آپ نے سنا کہ لوگ یہ سارے مسائل کیوں ہیں؟ زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, صدقہ فطر ہے, قربانی ہے, یہ سب کچھ کیا ہے کہ غربت ختم کرو. بے شک اسلام کے یہ دو ہی مورچے ہیں. اب ہمارے جو محققین تھے, اس دور کے فقہا تھے, انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اسلام کا یہ نصاب رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ زکوٰۃ دیں. تو اب نصاب جو ہے وہ چاندی پر رکھا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دینے والے ہوں. اس لیے میں نے بھی آپ کو چاندی کا نصاب جو ہے وہ بتایا ہے کہ 37,800 روپے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صاحب نصاب. زکوٰۃ کا اور قربانی کا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں آپ کے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے. یعنی اگر آپ کے پاس یہ 37-40,000 روپیہ ہے تو وہ سال آپ کے گھر میں پڑا ہے, تو سال کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو. لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے. قربانی اتنی اہم ہے کہ اگر عید والے دن آپ صاحب نصاب ہو گئے تو اسی دن قربانی واجب ہے, وہ مرد ہو یا عورت. اس کی پانچ چیزیں ہیں دیکھنے والی. اگر اتنی قیمت کا سونا موجود ہے, اتنی قیمت کی چاندی موجود ہے, اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے, تینوں چیزیں نہیں ہیں, آپ کے پاس اتنا مال تجارت موجود ہے, آپ کی دکان میں اتنے پیسے موجود ہیں, اور پانچویں چیز ہے گھر میں غیر استعمال شدہ چیزیں جنہیں آپ استعمال نہیں کرتے ویسے ہی پڑی ہوئی. اگر وہ اس قیمت کی موجود ہے تب بھی آپ سامنے نصاب. مثلاً وہ کتابیں جن کو میں استعمال نہیں کرتا وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں, ان کتابوں کا بھی حساب کیا جائے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں, پتہ کیوں نہیں ہوئی؟ فرمایا تھا اگر احد پہاڑ کے برابر میں سونا عصر کے وقت میرے پاس آئے گا تو شام کی نماز تب پڑھوں گا جب تک اسے تقسیم نہ کر سکوں. نہ مال پہ سال گزرا نہ زکوٰۃ پر. اور دوسری اس کی یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے کہ اگر فرض ہو جاتی تو سرکار دیتے کسی, کیونکہ آپ غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آپ کا جو غلام ہوتا ہے نا, خرید غلام, اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے, اور زکوٰۃ میں ملکیت ٹرانسفر کرنا. پہلے میں مالک تھا, اب دوسرے کو دی, وہ مالک بن گیا. لیکن غلام چونکہ آپ کی ہی ملکیت ہے, اس کے جیب میں پیسے جائیں گے تو پھر مالک آپ ہی رہے. تو یہاں یہ ایک بڑا عجیب نکتہ ہے کہ اگر سرکار زکوٰۃ واجب ہوتی تو پھر کسے دیتے؟ ساری کائنات ان کی غلام. سبحان اللہ.
تو غلام پہ تو زکات بے شک بے شک بے شک. قربانی کے لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر 63 اونٹ قربان. اللہ عمر مبارک 63 تھی اور ہر سال کے حساب سے ایک اونٹ اللہ کی راہ. یہ جتنی آیتیں آپ نے 3-4 سنی ہے نا وہ ذہن میں رہے کہ یہ جذبہ کیا پیچھے ہونا چاہیے. 5 اونٹ سب میں کھڑے کر کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رستے مبارک سے نہر کیے. اللہ غنی پر بخاری مسلم کی وہ روایت یقین جانیے پڑھ کے بندہ آشش کا اٹھتا ہے. مجھے آپ کا تو نہیں پتا, مجھے اپنے آپ میں ویسے شک آتی ہے کہ میں کیا اپنے آپ کو عاشق رسول یا محبت رسول کا دعویٰ کروں. یہ تو سنوں سے پوچھو کہ جب سرکار نے 1 کو نہر کیا 2 کو 5 کو کیا وہ 63 تھے. ہائے ہائے اب اونٹ تھے ان میں لڑائی شروع ہو گئی. ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیا, مارنا شروع کر دیا اور اپنی گردنیں سرکار کے سامنے پیش کی کہ پہلے ہمیں آپ نے. میں تو اپنی دولت بھی بچا کے رکھتا ہوں, مجھے کیا پتا باپ کا مقام. پھر سرکار نے وہ برچھا زمین پہ پھینک دیا اور سرکار مولا علی سے فرمایا کہ باقی میری طرف سے 2 دمبے جو تھے وہ منگوائے اور امت کی طرف سے بھی امت کا بھی خیال رکھا. اور میرے مولا علی سرکار پھر بعد میں سنت میں ساری زندگی عمل کرتے رہے, اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے اور امت کی طرف سے بھی. 9 تاریخ پڑھی میں نے جب سورہ فجر کی آیات آپ کے سامنے اس میں رکھی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب اللہ نے فرمایا والشفع والوتر, اللہ نے فرمایا مجھے جفت کی بھی قسم اور طاق کی بھی قسم. پورے سال میں ایک دن صرف ایسا ہے جس کے ساتھ رات نہیں. ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے. باقی ہر دن کے ساتھ پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے, لیکن پورے سال میں ایک دن ایسا ہے جس دن کے ساتھ رات نہیں, وہ قربانی کا ہے. یہ یوم عرفہ کا دن جو ہے یہ 8 کو رات کو بھی شروع ہو جائے گا اور 9 کے ساتھ اگلی رات بھی اس کے ساتھ شامل ہو. کمال اس کا یہ ہے کہ باقی ہر رات کے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں تشریف لاتا اور لوگوں سے کہتا ہے کہ مانگ لو جو مانگ. پورا سال آپ نے رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنی, لیکن یوم عرفہ کا وہ دن ہے جب دن کے وقت اللہ تشریف لاتا. فرمایا جس شخص نے اس دن روزہ رکھا اس کے پچھلے سال کے بھی اور اس کے آنے والے سال کے بھی اللہ گناہ معاف. اللہ سبحان اللہ. اس کے ساتھ اگر 2 تاریخیں 7, 8, 9, 10 یہ 4 دن ہوئے. ان 4 دنوں میں مانگے دعائیں جو بھی مانگنی ہے, لیکن ایک بات میں نے خاص آپ کو بتانی ہے, ان 4 دنوں میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرو. یہ وہ 4 دن ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا, اللہ کی خلیل نے دعا مانگی, اولاد کی صحت و تندرستی کے لیے دعا مانگی, ان کی دنیا و آخرت کی بہتری کی دعا مانگی, ان کے اچھے رشتوں کے لیے دعا مانگی, ان کے کاروبار
یہ اچھے رشتوں کے لیے میں نے پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ ظلم نہیں کرنا کہ کہیں رشتہ دیکھنے جاؤ تو لوگ کے قد چھوٹا ہے، قد اللہ نے بنایا۔ سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اے مومنوں، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ ہو سکتا ہے جس عورت کا تم مذاق اڑا رہی ہو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں 3 دن اللہ سے معافی مانگتی رہی، روتی رہی کہ شاید یہ آیت میرے لیے آ گئی ہے کہ میں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن تھیلی چھوٹے قد والی ہے تو مجھے ڈر آیا کہ یہ قد چھوٹا تو اللہ نے بنایا۔ یہ ظلم نہیں کرنا کہ اس بچی کا ماتھا اونچا ہے، اس کے کان ایسے ہیں، اس کی ناک ایسی ہے، یہ میرے اللہ نے بنا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیز پہ کبھی تبصرہ نہیں ہونا، ان کے سیرت و کردار پہ بات کرنی ہے، یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ میں آج صبح ایک حدیث پڑھ رہا تھا، میں بڑا حیران ہوا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث شروع کی نا، بولی لگانے کی، بولی نہیں لگانی، اگر تم نے مال نہیں خریدنا تو صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہیں لگانی، کسی دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا۔ اس حدیث میں آگے چل کے یہ فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کوئی منگنی لے کے چلا گیا ہے تو اس بچی کی تم نے منگنی نہیں کر بھیجی، یہ ظلم نہیں کرنا۔ کوئی عورت کسی کو اس لیے طلاق نہ دلوائے کہ میں اسے نکاح کروں، اسلام تو یہاں تک آپ کی بات ہے۔ تو یہ 7، 8 اور 9، 10 ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ یہ 4 دن جو ہے یہ اولاد کے لیے مخصوص ہے، یہ بڑا سرمایہ ہے اگر کوئی نیک اولاد پیچھے چھوڑ کے چلا جائے۔ جہاں پہ قربانی اپنا عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں آپ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ جن لوگوں نے کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ دوبارہ قربانی کرو۔ جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں آپ سورج طلوع ہونے کے بعد قربانی کر سکتے۔ جانور بوندا ہوئے پنجابی لیتے نہیں، اونٹ جو ہے وہ 5 سال کی عمر میں، اس دور کا جو حساب ہے وہ یہی تھا کہ 5 سال کی عمر میں اونٹ بوندا لگ جاتا ہے، اس لیے اونٹ کے لیے عمر 5 سال مقرر کر دی۔ گائے بھینس 2 سال کی عمر اس کی مقرر ہے کہ وہ 2 سال کی عمر میں دوندے لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ بکری کے لیے 1 سال کی عمر ہے، اور دمبے کے لیے بھائی اگر نہ بھی ہو تو 6 ماہ کا جو ہے وہ لگ جائے گا، لیکن وہ صحت مند ہو۔ کانا لنگڑا یا کوئی بیماری جو ظاہر ہو یا اتنا کمزور کہ اس کی ہڈیوں کے گودے ختم ہو گئے، یعنی مذاق نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں فردہ تندرست اور بغیر عیب کے، جیسے میرے اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دیا کہ جیسے تم عیب والی شے قبول نہیں کرتے تو اللہ کے عیب والی کیسے دے؟ اتنا تو خیال کر لیا کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اور ایک بات میں بڑا حیران ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تو زہرا کو جملہ ارشاد فرمایا، اور نے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جا۔ سیدہ پاک کو حکم دی کہ جب جانور ذبح ہونے لگے نا تو اس کے قریب کھڑی ہو جا، تمہیں پتا ہے کہ اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما سکتا ہے۔ اللہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ درجات کو بلند کرتے ہیں۔ ان دنوں میں قربانی کے علاوہ اللہ کو کوئی عمل زیادہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کی بارگاہ کو رکوع پڑھایا قربانی کی جائے۔ باقی 9 تاریخ 9 چاند
کہ صبح کی نماز سے لے کے عصر کی 13 تاریخ کی عصر تک یہ ایام تشریق ہیں۔ تکبیر تشریق کثرت سے پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم اس کو تکبیر تشریق ہے 9 تاریخ کی صبح سے لے کے 13 تاریخ کی عصر۔ تو یہ ایام تشریق جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ ان میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل ہے۔ اس لیے ان دنوں میں ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تو پڑھنا ہمارے ائمہ ناب کے نزدیک واجب ہے، 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہے۔ ویسے بھی چلتے پھرتے اللہ کی کبریائی جو ہے وہ بیان کرتے رہنا ہے۔ اور اس یوم عرفہ کے دن جتنی دعائیں کرنی ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھیں۔ ویسے تو جن کو اللہ نے توفیق دی ہے پہلی چاند سے یہ روزے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے میدان عرفات میں ہونا ہے آج پڑھنا ہے انہوں نے روزہ نہیں رکھنا، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ باقی سب کو ہے کہ